اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 17 یعنی دعا نمبر 17 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام نے شیطان کے بہکاووں سے بچنے کے لیے پڑھی ہے، اور اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی امام کو شیطان کا خیال یا اس کے بہکاوے کا خیال آتا تھا تو وہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگتے تھے. دعا تھوڑی سی لمبی ہے، میں کچھ حصے کو اسکپ کروں گا اور کوشش کروں گا وقت کے اندر بات کو ختم کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان. اے پالنے والے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے؟ شیطان کے بہکاووں سے. نزغات الشیطان الرجیم، شیطان مردود یعنی کرسٹ جو شیطان ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اس شیطان کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. پھر کس چیز سے؟ وقیدہی، اور اس کی چال سے. ومکائدہی، اس کے پھندوں سے. ومن الثقۃ بامانیہ، اور جو وہ جھوٹی امیدیں اس طرح سے جگاتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے. امید تو جھوٹی ہے، جس چیز سے امید لگائیں وہ چیز جھوٹی ہے، لیکن اتنی پکی امید لگائیں کہ وہ یقین میں بدل جاتی ہے. تو اس چیز سے بھی میرے مالک بچا لے. یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز ومواعیدہی، اور جو شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اس سے بھی بچا لے. وغرورہی، اس کے دھوکوں سے بچا لے. ومصائدہی، اور اس کے شکار ہم بن جائیں اس بات سے بچا لے. کل ملا کر کے پہلے ہی سینٹنس میں 7 چیزوں سے امام زین العابدین نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اب اس میں ایک لفظ پھندا آیا ہے، مقائد، پھندے جو شیطان کے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک واقعہ بڑا اچھا یاد آ رہا ہے، اور وہ ایک کتاب ہے ملا احمد نراقی کی جامع السعادہ، جامع السعادات، شاید سعادات، شاید صحیح نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو معاف کیے، معراج السعادہ. تو اس کتاب میں یہ پھندے کے بارے میں بڑا اچھا ایک واقعہ آیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے رات میں ایک روز خواب میں دیکھا کہ شیطان ہے سامنے، اور شیطان کیا کر رہا ہے کہ وہ پھندے بنا رہا ہے. بہت موٹی رسی کا پھندا اس نے بنایا، پھر اس سے پتلی رسی کا، پھر اس سے پتلی، پھر اس سے پتلی، پھر اس سے پتلی، پھر اس سے، یہاں تک کہ باریک دھاگے کا بھی پھندا بنایا. اب جو صاحب خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ شیطان کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی پھندے بنا رہا ہوں. کہ پھندے یہ کیوں؟ کہا انسانوں کو انہی پھندوں میں پھنسانے کے لیے. تو کہا یہ تو کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے. کہا ہاں، جتنا وہ انسان اللہ والا ہوگا اتنا ہی موٹا پھندا لگانا پڑے گا، تب وہ پھنسے گا ہمارے پھندے میں. اور جتنا اس کا ایمان بڑا ڈھلمل یقین ہوگا، بڑا کمزور ایمان والا ہوگا، تو بالکل جو ہے وہ پتلے پھندے سے. تو کہا اس میں تو ایک دھاگے والا بھی ہے. کہا ہاں، وہ تو بالکل معمولی جس کا ایمان ہے اس کے لیے. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی میں تو بڑا اللہ والا ہوں، تو اب شیطان سے پوچھا کہ بھائی ان پھندوں میں میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ کہ تمہارے لیے کوئی پھندا نہیں ہے. کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ تم تو بس ایک پچکار کے لیے ہو، بس ہم ذرا سا پچکاریں گے، یعنی پیار سے بس بلائیں گے، تم کو تو پھندے کی بھی ضرورت نہیں، تم دوڑتے چلے آؤ گے. تو یہ واقعہ معراج السعادہ میں لکھا ہوا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یعنی ہم جیسوں کو تو واقعی شیطان کو کہاں اتنی زحمت اٹھائے گا کہ وہ پھندا بنائے گا، پچکارے گا، پھونکے گا، بس ایک بار ہم دوڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے بات کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں وَأَن يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِي إِذْلَالِنَا، اور ہم کچھ ایسے نہ بن جائیں میرے مالک کیا شیطان کو لالچ پیدا ہونے لگے. وہ دور سے ہم کو جیسے گدھ نہیں انتظار کرتا انسان کے مرنے کا، بس جیسے ہی مرا وہ جھپٹ پڑتا ہے، کہ ایسا نہ ہو گدھ کی طرح وہ انتظار کرنے لگے کہ ہم اس کے شکار بن جائیں. اس طرح سے گمراہوں کی تیری اطاعت چھوڑ دیں اور تیری معصیت کی طرف چل پڑیں. وَامْتِحَانِنَا،
بمعصیتک، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان ہم تیرا گناہ کریں اور اس طرح سے ہم انسانیت کے مقام سے گر جائیں. یعنی کہیں ایسا شیطان نہ کر دے کہ ہم اے میرے مالک تیرا گناہ کریں اور مقام انسانیت سے گر جائیں. اور کہیں ایسا نہ کر دے یا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان او ان یحسن عندنا ما حسن لنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز شیطان بڑی سجا کر کے بڑی اچھی پیکنگ میں ہمارے سامنے پیش کرے تو ہمیں وہ اچھی لگنے لگے. دیکھیے قرآن کی آیت بھی آئی ہے کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا تو اب ہم لوگ ہم جیسے کہیں یا جو انسان کہیں، وہاں تو لکھا ہوا ہے انسان کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہم کو شیطان نے بہکا دیا یا اللہ، تو اس وقت شیطان کہے گا کہ ہم نے کچھ تھوڑے نہ بہکایا تھا، ہم نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، تم خود ہی دوڑتے چلے آئے. یعنی شیطان ہمارے اوپر سوار تھوڑے نہ ہو گیا تھا، اس نے ہمیں اوور پاور یا اوور کم تھوڑے نہ کر لیا تھا، وہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ سوار نہیں ہوا تھا، اس نے تو صرف پکارا پچکارا، ہم چلے گئے. تو وہ کب ہوتا ہے شیطان؟ ہاں یہ بھی آیت قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، برے اعمال کو انسانوں کے سامنے بہت اچھے سے سجا کے پیش کرتا ہے، بڑا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، بڑی اچھی پیکنگ کر دیتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. تو یہیں پر امام مانگ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو شیطان خوبصورت بنا کے پیش کرے وہ ہم کو خوبصورت لگنے بھی لگ جائے، ایسا نہ ہونے دینا ہے میرے مالک. او ان یثقل علینا ما کرہ الینا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ چیز بھاری لگنے لگے، وہ چیز بوجھل لگنے لگے جو شیطان ہمارے لیے مکروہ بنائے. مثال دے رہا ہوں، شیطان ہم سے کہے گا ارے کیا کرو گے فجر کی نماز پڑھ کے، اتنی صبح اٹھنا، اس کے بعد وضو بھی کرنا ہے، چھوڑو. تو یہ جو شیطان نے ہمارے لیے ایک اچھی چیز کو مکروہ بنا دیا، برا بنا دیا، تو اب یہ چیز ہم کو ایسے جیسے شیطان نے پیش کیا تھا ہم کو بھی بری لگنے لگی، بوجھل لگنے لگی. تو ایسا نہ ہونے دینا ہے میرے مالک. اللہم اخسأہ عنا بعبادتک، کیا بات کہی مولا نے. دیکھیے آیا بھی ہے حدیث میں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی ناک پکڑ کے زمین پر رگڑ دیتا ہے. ایک آپ جو نماز اپنی واجب پڑھتے ہیں نا تو دراصل شیطان کی ناک پکڑ کے زمین پر رگڑ دیتا ہے. اب یہ سب ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، واقعاً کوئی ایسا شیطان نہیں کہ ہم اس کی ناک پکڑیں زمین پر رگڑیں. یعنی کل ملا کر کے ہم بری طاقتوں سے باطل سے دور ہو جاتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں یہاں پر ہے میرے مالک ایسا کر دے کہ ہم اپنی عبادت کے ذریعے شیطان کو ذلیل کرتے ہیں. وَاقْبِضْهُ بِدُؤُوبِنَا فِي مَحَبَّتِكَ، اور اے میرے مالک ایسا ہم کریں کہ تجھ سے، اے میرے اللہ ہم تجھ سے اتنی محبت کرنے لگیں، اتنی محبت کرنے لگیں کہ اسی محبت کے ذریعے ہم شیطان کو زمین پہ پٹکتے ہیں. وَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِتْرًا لَا يَهْتِكُهُ، اور ہمارے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دے میرے مالک کہ یہ پردہ پھٹنے نہ پائے، یہ پردہ جو ہے وہ ہٹنے نہ پائے، پھٹنے نہ پائے. وَرَدْمًا مُصْمَتًا لَا يَفْتُقُهُ، اور ایک ایسا ہمارے اور شیطان کے بیچ میں ایک ایسی دیوار، ایک ڈیم، ایک ردم کہتے ہیں ڈیم کو ہی عربی میں، یہ جو ڈیم بنتے ہیں جس کو ہم لوگ بندھا بھی بولتے ہیں، یہ بنا دے، ایک سد بنا دے جس کو اردو یا فارسی میں سد بولتے ہیں، سد بنا دے ہمارے درمیان ایسا کہ جس کو شیطان توڑ نہ پائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ، اگلے جملے میں صلوات بھیجتے ہیں امام اور پھر فرماتے ہیں وَاشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ عَدَائِكَ، اے میرے مالک شیطان تو اپنے کام میں لگا رہے گا، وہ کسی ٹائم چین سے نہیں بیٹھے گا، تو آپ وہ ایسا کر کے اس کی ڈائریکشن موڑ دیں، ہماری طرف نہ آئے، تیرے دشمنوں کی طرف چلا جائے، ان کو بہکائے، ایسا کر دیں، ان کے بہکانے میں اسے مشغول کر دیں. وَعَصِمْنَ مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَایَتِكَ، اور تو ہماری دیکھ بھال کر تاکہ ہم اس سے بچے رہیں شیطان سے. وَقْفِنَا خَطْرَهُ، اور اے میرے مالک ہمیں اس کی ٹریچری سے، یعنی اس کے کہہ لیں کہ فتنے سے بچا لے. وَوَلِّنَا زَهْرَهُ، اور شیطان کے جو منہ ہے، چہرہ ہے، وہ ہماری طرف نہ رکھ، بلکہ اس کی پیٹھ ہماری طرف کر دے، اس کو ادھر گھما دے، دوسری طرف دیکھے وہ، ٹھیک ہے.
آگے فرما رہے ہیں وقت عنا اسرہو، اور ہمارے پاس تو اگر کبھی شیطان آیا بھی تھا نا تو اس کے ٹریسز بھی، اس کے نام و نشان بھی مٹا دے. شیطان کا جو نام و نشان ہمارے پاس یا ہمارے اوپر چھٹ گیا ہے وہ بھی مٹا دے. اللہم صلی علی محمد وآلہ، مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما. وَأَمْتِحْنَا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ. واہ واہ، کیا بات کہی مولا نے. فرما رہے جتنا شیطان ہم کو بہکائے بدلے میں ہمیں اتنی ہی ہدایت دینا، جتنی وہ کوشش کرے بہکانے کی تو ہمیں اتنے ہی سیدھے راستے پہ لگا دینا. وَزَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى زِدَّ غَوَایَتِهِ، اور جتنا وہ رجھائے ہم کو، جتنا ہمیں انٹائس کرے، جتنا رجھائے اتنا ہی ہمارے اندر تقوی بڑھا دینا، اسی کے برابر تقوی دے دینا. وَاسْلُكْ بِنَا مِنَ التُّقَى خِلَافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَى، اور جتنا وہ ہمیں بربادی کے راستے پر لے جانا چاہے تو اتنا ہی ہمیں تقوی کے راستے پر، نیکی کے راستے پر لگا دینا. اللہم لا تجعل لہ فی قلوبنا مدخلا، اے میرے مالک شیطان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی انٹری گیٹ نہ بنانا، یعنی کوئی ایسا دروازہ جہاں سے وہ داخل ہو سکے ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ایسا کوئی دروازہ ہی نہیں بنانا. اللہم ما سولا لنا من باطل فعرفناہ، اور شیطان جتنا بھی کوئی برے کام کو، گناہ کو سجا کے لائے، پیکنگ اچھی کر کے لائے، بہت اچھی پالش کر کے لائے برے کام پر، تو ہمیں اتنی پکی نگاہ دے، تاڑنے والی آنکھیں دے کہ ہم فوراً سمجھ جائیں کہ ارے یہ تو شیطان کی بری چیز ہے جسے وہ نئی پیکنگ میں لے کے آیا ہے. وَإِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، اور جب ہم پہچان لیں تو ہمیں پہچانوا دے کہ یہ تو برائی ہے جو اچھائی کے بھیس میں لائی گئی ہے، تو بس جیسے ہی ہم اس برائی کو پہچانے ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اس برائی سے بچ بھی جائیں. وَبَصِّرْنَا مَا نُقَيِّدُهُ بِهِ، اور ہمیں دکھا دے، ہے نا، کہ ہم جو ہے وہ اس سے بچ کے رہیں، جو وہ چالیں چلے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہم بچ کے رہیں. اگر میں اپنے زبان میں اس کو ترجمہ کروں کہ جب وہ شیطان میرے سامنے، آپ نے ہاکی میں دیکھا ہوگا سامنے سے ایک پلیئر جو ہے آپ سے بال چھیننے کے لیے آ رہا ہے تو بال کو ادھر ادھر کر کے ڈاج دینا، جسے انگلش میں کہتے ہیں جھکیا دینا، جسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. جب شیطان ہمارے پاس آئے تو میں اسے ڈاج دے دوں، جھکیا دے دوں. ٹھیک، پھر فرما رہے ہیں وَبَصِّرْنَا، اگلا جملہ وَعَلِهِمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، اور ہم جو اس کے لیے، وہ تو ہم کو بہکانے کی کوشش کرے گا، جواب میں ہم اس کے لیے کیا کریں، جو ہمیں جواب دینا وہ اس کے لیے ہمیں تیار کر دے. اب جواب ہم کیا کر سکتے ہیں، شیطان کو دکھتا تو ہے نہیں کہ مار پیٹ لے. جواب یہی ہے عبادت کریں تو شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ ہم اس پر لعنت کریں، تو لعنت کا بھی طریقہ ہم کو سکھا دے کہ ہم شیطان کو اپنے سے کیسے دور بھگائیں. وَأَيْقِظْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ، اور اس بات سے کہ ہم غفلت میں آ کر اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگیں، شیطان کی طرف جھک جائیں غافل ہو کر کے، اس بات سے، اس غفلت کی نیند سے ہم کو جگا دے میرے مالک. پھر اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ، اور تو اپنے خاص کرم سے ہمیں اس کے خلاف ہماری مدد کر دے، خاص مدد دے کہ ہم اس کے خلاف لڑ سکیں. اللہم وَأَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ. اب یہ بہت باریک بات کہہ دی امام نے. کبھی کبھی دیکھیے ہم شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آتے، کوئی برے کام سے رک تو جاتے ہیں، مگر دل اسی میں اٹکا رہتا ہے کہ کاش کر ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا بچ تو گئے، مگر اندر اندر دل سے آواز آتی ہے کہ تھوڑا کر ہی لیتے، کیا جا رہا تھا. یہ جو ہے نا، یہ ایک طرح کی پیاس ہے، بجھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم نے نہیں کیا گناہ، مگر اندر اندر ایک خواہش رہ گئی. ٹھیک ہے، وہ چاہے خواہش مر گئی ہو لیکن رہ گئی. تو امام فرما رہے ہیں ایسا کر دے کہ جب ہم اس کے شیطان کے بہکاوے کا انکار کریں تو دوسری طرف سے دل بھی مطمئن ہو کہ ہم نے انکار کیا تو کوئی بات نہیں، وہ اچھا ہی کیا نہیں کیا. یہ اندر سے جو ہمارے دل کو، وہ جو دل میں پیاس رہتی وہ بجھا دینا. وَالْتُفْ لَنَا فِي نَقْضِ حِیلَتِهِ،
اور اے میرے مالک اس کی چالوں کو توڑنے میں ہماری مدد کر، ہمارے پر رحم کر کہ ہم اس کی چالیں توڑ سکیں، اس کے جتنے بھی فریب ہیں، دھوکے ہیں، اس کی چالیں اس کو ہم سمجھ سکیں، ایسا نہ ہو ٹریپ ہو جائیں، پھنس جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، پالنے والے محمد والے محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وحفظ سلطانہ عنا، اور جو اتھارٹی شیطان کی ہے، جو ہم قابو کرنے کی جو اس کی طاقت ہے، اس اتھارٹی کو، اس طاقت کو ہم سے موڑ دے، دوسری طرف کر دے، وہ جائے اپنا دوسرے لوگوں کو جو تیرے دشمن انہیں بہکائے، ہمیں کیوں بہکائے۔ وقطع رجاءہ منا، ایک ایسا پوائنٹ لیا تو کہ شیطان ہم سے نا امید ہو جائے کہ اب اس بندے کو ہم بہکا نہیں پائیں گے، اس پوائنٹ تک ہمیں پہنچا دے۔ وَدَرَأَهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا، اس بات سے ہمیں بچا لے کہ کل کو وہ ہم سے ہمارے بارے میں لالچ نہ کرنے لگے، ایک دم جیسے ندیدہ بیٹھا ہوتا نا، شیطان ہمیں دیکھ کر کے ندیدہ بن کے نہ بیٹھا ہو کہ اس کو ہم کب جھپٹ لیں، اتنا کر دے کہ وہ ہم سے نا امید ہو جائے، چلا جائے ہم سے دور۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، محمد وآل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ وَاجْعَلْ آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَوْلَادَنَا وَأَهَالِينَا وَذَوِي أَرْحَامِنَا وَقَرَابَاتِنَا وَجِيرَانَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُ فِي حِرْزٍ حَارِزٍ۔ اب امام اپنے لیے ہی نہیں، اپنے گھر والوں، خاندان والوں، پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہم کو شیطان سے بچا بلکہ ان کو بھی بچا۔ کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کو، ہماری ماؤں، دادیوں، نانیوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ہمارے پھر دور کے رشتہ داروں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ان میں سے جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان کو ایک خاص سینکچوری میں لے جا کر کے، جو بڑی محفوظ جگہ ہے وہاں رکھتے، یہاں شیطان پہنچ نہ پائے۔ وَحِصْنٍ حَافِظٍ، اور ایک مضبوط محفوظ قلعے میں انہیں بند کرتے تاکہ شیطان انہیں بہکا نہ پائے۔ وَكَهْفٍ مَانِعٍ، اور انہیں ایک غار میں رکھ دے۔ اب تین چیزیں مانگی امام نے، ایک سینکچوری ہو، ایک قلعہ ہو، ایک غار ہو، یہ کل ملا کر کے شیطان کو ان لوگوں تک پہنچنے نہ دے۔ وَأَلْبِسْهُم مِّنْهُ جُنَنًا وَاقِيًا، اور ان کو بچانے کے لیے، شیطان سے بچانے کے لیے ان کو ان کے اوپر شیلڈ پہنا دے، آرمر پہنا دے، یعنی زرہ پہنا دے تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے بچے رہیں۔ وَأَعْتِمْ عَلَيْهِ أَسْلِحَةً مَاضِيَةً، اور صرف ان کو بچا ہی نہ، میرے باپ دادا، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو صرف بچائے نہ، بلکہ بچانے کے علاوہ ہاتھ میں ان کے بہت تیز دھار کا اسلحہ دے دے کہ جس سے وہ شیطان کو کاٹ کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہم وعمم بذالک من شہد لک بالربوبیت واخلص لک بالوحدانیت وعاداہ لک بحقیقت العبودیت واستظہر بہ علیہ من معرفت العلوم الربانیہ۔ اب چار طرح کے لوگوں کے لیے یہی دعا کر رہے ہیں، نہ صرف میرے باپ داداؤں، رشتہ داروں، ماؤں، بہنوں، ان سب کو بچا، بلکہ ہر مسلمان کو بچا لے تو شیطان کے حملے سے، ہر موحد کو جو اللہ کو ایک مانتا اس کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا لے، ہر عابد کو، عبادت گزار کو، ہر عالم ربانی کو جو سچے معنی میں اللہ والا عالم ہے اسے بھی بچا لے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اللہم احلل ما عقدا وافتق ما رتقا، اے میرے مالک جو شیطان نے پھندے بنائے نا، ان میں جو گرہ لگائی وہ کھول دے۔ وافتق ما رتقا، اور جو اس نے باندھا ہے وہ بھی کھول دے، ڈسلوکیٹ کر، ان اسٹچ کر دے۔ بہت اچھا ترجمہ کیا چٹک نے، ان اسٹچ کر دے، جو سل دیا ہے اس نے اس کو کھول دے۔ وافسخ ما دبرا، اور جو اس نے تدبیر سے کام کیا ہے، بڑا پلان بنایا، وہ سب پلان جس کو ہم لوگ فارسی میں کہتے ہیں نقش برآب کر دے، پلان ایسا ہو جیسے پانی پہ ہو، سب بہ گیا۔ وَثَبِّتْهُ إِذَا عَزَمَ، اور جب وہ پکا ارادہ کرے شیطان تو اس کے ارادے کو بالکل مٹی میں ملا دے، یعنی اسے فرسٹریٹ کر دے۔ وَانْقُضْ مَا أَبْرَمَ، جو اس نے پکا کر لیا ہو کہ اب وہ انجام دینے والا ہو اس کو بھی توڑ دے۔ اس کے آگے بھی تقریباً اسی مفہوم کے 5-6 جملے اور بچتے ہیں۔
وہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہی بات کم و بیش ان جملوں میں دہرائی ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ دعا نمبر 17 شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہے، اور اس میں بھی بڑی باریک باتیں ہیں کہ جو ہمیں جاننی اور سمجھنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے فریب سے، اور خاص طور سے وہ فریب کہ جس کے ذریعے وہ ایمان چھین لیتا ہے، اس سے ہمیں آخری دم تک، آخری سانس تک بچائے رکھنا۔ ہمیں اس دنیا سے جب بھی اٹھانا مومن، محب اہل بیت اور بخشا ہوا، معاف کیا ہوا اور عزت کے ساتھ اٹھانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔